بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عزیزوں کے مزید سوالات آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جب ہمارا کورس شروع ہوگا اور ہم تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی معرفت کے حوالے سے PDF اور لیکچرز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں سینڈ ہوں گے، اس وقت بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہمارے میٹر سے آپ کو مل جائے گا۔ تو میں یہ چند سوالات جو ہوئے ہیں ان کا مختصر سا جواب دیتا ہوں، لیکن تفصیل سے انشاءاللہ آپ وہاں اپنا جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال آیا ہے کہ جب ہم امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے تھے تب ہم گناہوں میں مبتلا تھے۔ جب سے پتہ چلا کہ ہمارے گناہ کرنے سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، تب سے گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ لیکن آگا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بعد میں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب سے پہلے اپنے اس عزیز کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ اللہ نے آپ کو خاص توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے دل میں اس مولا کے دکھ کو محسوس کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں، نہ ان کا ضمیر بیدار ہے اور نہ ان کو پرواہ ہے کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے یا انہیں دکھ ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے اعمال بعض احادیث کے مطابق ہر روز اور بعض احادیث کے مطابق ہفتے میں ایک بار جو ہیں وہ امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے۔ دعائے عہد دراصل امام زمان سے بیعت ہے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس میں اپنے مولا سے بیعت کرے اور کہے کہ مولا پورا دن آپ کی منشا کے مطابق انشاءاللہ ہم گزاریں گے، اور پورا دن پھر اپنے اعمال پہ توجہ رکھے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ اور اس کا ولی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور رات کو اپنا محاسبہ کرے سونے سے پہلے، اور محاسبے میں دیکھے کہ کون سا عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے ولی کی مرضی کے مطابق ہوا اور کہاں مجھ سے خطا ہوئی، اور اس کی توبہ کرے۔ تو جب انسان بیعت کرتا ہے اور اپنے اعمال پہ توجہ کرتا ہے تو دن بدن اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں یا بہت ہی کم، اور ساتھ جو ہے وہ توسل کرے مولا سے کہ مولا مجھے توفیق دیں، قوت قلب دیں کہ میں آپ کی خوشی و سرور کا باعث بنوں، نہ کہ میں آپ کے لیے رنج کا باعث بنوں۔ انشاءاللہ یہ دعائے عہد اور پورا دن مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں، اپنے اعمال پہ توجہ، اور رات کو محاسبہ یعنی اپنا حساب کتاب کرنا، جیسے لوگ پیسوں کا حساب کتاب کرتے ہیں اسی طرح اپنے اعمال کا بھی حساب کتاب کیا کریں کہ آج میں نے اپنے اعمال میں کیا کھویا کیا پایا، کتنا اپنے رب کو راضی کیا، اپنے زمانے کے ولی کی اطاعت کی، اور کتنا میں نے جو ہے وہ گناہوں سے دوری اختیار کی، اور میرے وجود میں، میری روح میں، میرے دل میں کیا کمیاں ہوئی ہیں۔ تو جو کمی ہوئی ہے اس پہ توبہ اور استغفار ہو، اور اگر نیک اعمال کی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنا عبد اور زمانے کے امام کا حقیقی معنوں میں شیعہ محب اور منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمان علیہ السلام ان شیعوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، یا ان پہ بھی نگاہ کرتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ مولا کی دونوں طرح کے شیعوں کی طرف توجہ ہے۔ امام سب کے امام ہیں، ہاں صالحین جو ہیں وہ امام کی نگاہ میں درجہ پاتے ہیں،
اور جو گناہگار شیعہ ہوتے ہیں مولا ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے نیکی کی راہ کی توفیق پیدا کرنے کی دعا کرتے ہیں اور ہدایت بھی کرتے ہیں۔ ان کو بالآخر ایسی راہیں مولا کی طرف سے دکھائی جاتی ہیں جس میں وہ راہ ہدایت پا لیں۔ مثلا ایسے علماء کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے، ایسے مراکز کی طرف رہنمائی جو ہو جاتی ہے جہاں وہ دین سیکھ لیں، اخلاق سیکھ لیں، اعمال صالح بجا لانا سیکھ لیں، امام کی طرف نگاہ اور ان کی معرفت سیکھ لیں۔ اور اگر یہ رہنمائی نہیں ہو رہی تو یہ رہنمائی مانگیں، توسل کریں مولا سے۔ اور ایک جو چیز ہم اپنی حکایات اور روایات میں دیکھ رہے ہیں کہ مولا گناہگار شیعوں کے لیے ہر شب دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں یہ باعث بنتی ہے کہ مولا کی دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے ہمیشہ امام زمان کی دعا خیر مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے مولا کی نگاہوں میں رہیں، ان کی دعاؤں میں رہیں انشاءاللہ۔ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے انصار کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اپنے کورس میں تفصیلات بیان کریں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ مولا کے جو ناصر ہیں ان کی جو خوبیاں احادیث اور روایات میں بیان ہوئی ہیں، ایک تو ان کی معرفت ہے۔ مثلا یہ توحید پرست ہیں، موحد ہیں، اللہ کی معرفت کو انتہا تک رکھتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے بعض معصومین فرماتے ہیں کہ اس طرح معرفت پروردگار رکھتے ہیں کہ جس طرح حق ہے، یعنی انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ غور و فکر کیا ہے، ٹائم دیا ہے اپنے رب کو، زمانے کے ولی کو، معرفت پروردگار رکھتے ہیں، معرفت رسول رکھتے ہیں، سنت رسول سے آگاہ ہیں اور اس سنت کو عملی جامہ پہناتے ہیں اپنی زندگی میں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور معرفت امام زمان رکھتے ہیں، اور مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیوں غائب ہیں، ہم کون سا عمل کریں کہ سچے منتظر بنیں، ان چیزوں کو گہرائی تک جانتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارے ائمہ نے تعریف کیا کہ ایک یہ معرفت میں انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں ایک انسان پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا اپنے عمل میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور زاہد ہیں، دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہیں، صرف نگاہ اللہ پر ہے، اور شہادت کے متمنی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ ان کی اہم ترین خوبیاں ہیں، اور شجاع ہیں، عفیف اور پاکیزہ ہیں، یعنی اپنے شکم کو، اپنے اعضائے بدن کو ہر قسم کی غلاستوں سے، گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ ایک سوال یہ آیا کہ آیا پوری دنیا میں اب تک 313 ناصر تیار نہیں ہوئے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ناصروں کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھی دکھنے میں آتے ہیں، لیکن آیا یہ 313 کے عدد تک پہنچے ہیں یا نہیں یہ معلوم نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا ولی۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی 100 کے قریب ہوں، 200 کے قریب ہوں، لیکن 313 کا عدد پورا نہیں ہوا۔ ایک خصوصیت جو ان کی ہے کہ یہ اکثر جو ہیں وہ رہبر ہیں جن کے پیچھے امتیں ہیں۔ اب اس طرح کے رہبر جو امام زمان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو مختلف پروگرام، تحریکیں اپنے سماج میں چلا رہے ہیں اور لوگوں کو راہ حق کی طرف لا رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہیں لیکن کم ہیں، کیونکہ جب یہ 313 مولا کے ہمراہ ہوں گے تو ان کے پیچھے ان کے لشکر، وہ قومیں، ملتیں جو ان کی اتباع کرتی تھی وہ بھی آئیں گی۔ اب خود دیکھیں آپ، اس طرح کے لوگ انگشت شمار ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے بھی بہت سارا کام ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ رجعت سے مراد صرف امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا سب انبیاء اور اماموں کا ظہور ہوگا؟ دیکھیں، رجعت کا معنی اور ہے اور ظہور کا معنی اور ہے۔ رجعت یعنی جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا پلٹنا ہے دنیا میں دوبارہ۔ ظہور تو ہمارے مولا تو زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں، اور 1200 سال سے زندہ ہیں۔ وہ صرف ظہور فرمائیں گے، یعنی پردہ غیبت سے ظاہر ہوں گے، دنیا کو اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں وہ مہدی ہوں،
اور خانہ کعبہ کے پاس مولا کا ظہور ہوگا، اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ ظہور دکھائے۔ لیکن رجت اور چیز ہے، رجت میں یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء یا ہمارے گزشتہ ائمہ یا ان کے اصحاب یا ہم اس زمانے کے شیعہ یا جو دنیا سے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد آیا دوبارہ دنیا میں لوٹیں گے، عصر ظہور دیکھیں گے؟ جی ہاں، بہت سارے انبیاء کا نام آتا ہے، بہت سارے ائمہ کا نام آتا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں بہت سارے شیعوں جو مشہور شیعہ تھے ان کا نام آتے ہیں۔ ہم میں سے بھی جو آرزو رکھتے ہیں مولا کا زمانہ دیکھنے کی، انشاءاللہ کہ ہم سب پلٹیں گے۔ پہلی ہستی جنہوں نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ اول من یرجع الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہ۔ تو رجت یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا پہلا خطبہ کیا ہوگا، یعنی جب مولا ظہور فرمائیں گے پہلا خطبہ جو ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اپنا تعارف ہوگا، اور مولا دنیا سے نصرت طلب کریں گے۔ انشاءاللہ یہ خطبہ بھی جب آپ کو زمانہ ظہور کی بحث پڑھائی جائے گی اس میں ہم بیان کریں گے، اور اس خطبے کے بعد پھر ملائکہ نازل ہوں گے مولا کی نصرت کے لیے، 313 اکٹھے ہوں گے، اسی طرح 10,000 یا 12,000 جوان اکٹھے ہوں گے، اور ہر دنیا میں ایک تحرک پیدا ہوگا اس خطبے کے بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام زمان تو پردہ غیبت میں ہیں، تو ان کی عمر مبارک کتنی تھی جب پردہ غیبت میں گئے؟ اس وقت مولا کی عمر مبارک جو ہے صحیح ترین روایات کے مطابق جو ہے وہ 5 سال تھی، یعنی آپ 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں امام عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت مولا جو ہے وہ پردہ غیبت میں چلے گئے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو ابا صالح یا ابا صالح ادرکنی کہہ کے پکارتے ہیں، تو آیا صالح ان کے فرزند ہیں یا یہ مومنین کے حوالے سے؟ دیکھیں، عرب جو لوگ تھے ان کا ایک دستور تھا کہ وہ بچے کے پیدائش کے وقت 2 نام رکھتے تھے، ایک نام اس کا اصلی نام ہوتا تھا اور ایک کنیت ہوتی تھی، اور کنیت اس لیے رکھتے تھے کہ بچے کو جو ہے وہ پکاریں۔ جیسے ہمارے ائمہ علیہم السلام کی بعض کنیتیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی اس طرح کا فرزند نہیں ہے، جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے کہ یا ابا عبداللہ۔ اب عبداللہ نام کا ان کا فرزند نہیں ہے، آپ کے 3 ہی فرزند تھے، تینوں علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ یا امام رضا علیہ السلام کی کنیت ہے یا ابو الحسن، حالانکہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ امام محمد تقی جواد صلوات اللہ علیہ ہیں، تو بعد میں بیٹے کی وجہ سے امام کو ابا محمد بھی کہا جاتا تھا۔ تو ابو الحسن کیوں کہا گیا؟ یہ بچپن سے ہی والدین نے ایک دوسرا نام کے طور پر آپ کی کنیت رکھی۔ تو بعض کنیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن میں رکھی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ کنیت ان کے بیٹوں کے نام کی وجہ سے رکھی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ کنیت کسی ہستی کے خاص خصوصیات کی وجہ سے رکھی جاتی ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب جو ہے وہ کہا گیا۔ تو مولا کو ابو صالح یا ابا صالح جو کہا جا رہا ہے زیارات میں، ان کا کوئی صالح نام کا فرزند نہیں ہے، بلکہ ہماری جو روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں عصر ظہور میں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی اولاد مبارک جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور ان کے پہلے فرزند کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ کنیت وہ ہے کہ جو مولا کو والدین کی طرف سے یا ان کی خصوصیات کی وجہ سے ملی ہے، کہ چونکہ امام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ صالح خود امام ہیں اور صالحین کے پیشوا ہیں، اس اعتبار سے ابا صالح جو ہے وہ کہا گیا۔ اسی طرح ایک سوال آیا ہے کہ مولا کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ قتال کریں گے، اور ایک جگہ سنا کہ وہ بغیر قتال کے چند لوگوں کو ان کی نافرمانی کی بنا پر سزا دیں گے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، مولا کی جنگوں کا ذکر ہے، اور یہ جنگ کن کے خلاف ہوگی؟ ظالموں کے خلاف، جو دنیا کو فتن و فساد میں مبتلا کر رہے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کے ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہوگی، نہ کہ عام
عام جو لوگ ہیں ان کو تو مولا ہدایت کا راہ دکھائیں گے، عام گناہ گاروں کو توبہ کی راہ دکھائیں گے، یہاں عام لوگ مراد نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اسی طرح یہ سوال ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ ہمارے محرم ہیں، جب ہی تو ہم اپنے دل کی بات حضرت سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ آپ خواتین کی مجالس میں تشریف نہیں لاتے ہیں کیونکہ خواتین نامحرم ہیں۔ دیکھیں یہاں دو موضوع ہیں، ایک موضوع جو ہے وہ امام کا روحانی باپ ہونا، پیشوا ہونا، امام ہونا، ان سے اپنے دل کی باتیں کرنا، جیسے استاد کلاس کا روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی کلاس کی کسی شاگردہ سے شرعی طور پر، فقہی طور پر نکاح کر سکتا ہے، لہذا وہ اس کے لیے نامحرم ہوتی ہیں۔ جیسے پیغمبر کے لیے امت کی عورتیں نامحرم تھیں، اگرچہ پیغمبر نبی تھے، سب کے پیشوا تھے، روحانی باپ تھے اور دلسوزی کرتے تھے، سب کی باتیں سنتے تھے، یہ ان کے مقام نبوت یا کسی امام کے مقام امامت کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بے پناہ مخلص ہوں، جیسے ماں باپ مخلص ہوتے ہیں۔ لیکن یہی پیغمبر، یہی امام امت کی کسی بھی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، لہذا فقہی طور پر تمام خواتین جو ہیں اس امت کی، وہ پیغمبر کے لیے بھی نامحرم ہیں اور زمانے کے امام کے لیے بھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کہ جب ہمارے پیغمبر بیعت لیتے تھے خواتین سے تو وہاں ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگتا تھا، بلکہ بعض روایت کہتی ہیں کہ ایک پانی کے برتن میں ایک طرف سے پیغمبر ہاتھ ڈالتے تھے، ایک طرف وہ خاتون، لیکن ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ ساری امت کی عورتیں، ان سب سے پیغمبر کا نکاح ہو سکتا تھا۔ تو لہذا پیشوا ہونا، روحانی باپ ہونا ایک اور موضوع ہے، نامحرم خواتین اور ان کی مجالس میں آنا ایک اور موضوع ہے۔ یقیناً امام زمان اجل اللہ فرج الشریف خواتین کی مجالس میں، کہ جہاں خواتین حجاب کی ظاہر ہے مکمل رعایت تو نہیں کرتی ہیں، اپنی جو خاص مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں امام یقیناً شریعت کے پابند ہیں۔ ہاں ان مجالس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے امام مطلع ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب میرے مولا کو عطا کیے ہیں کہ مولا کو ہمارے امور کی خبر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایک کمرہ یا گھر میں کوئی ایک جگہ جو ہے وہ مولا سے مخصوص کر لیتے ہیں کہ یہ امام زمان کی جگہ ہے، اور پھر وہاں جائے نماز بچھا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کوئی نماز نہ پڑھے کیونکہ یہ مولا سے مخصوص ہے۔ تو آیا یہ عمل صحیح ہے؟ نیت قرب امام ہے؟ آیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں یہ عمل جو ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے مولا کے قرب کے لیے چیزیں اختراع کریں، ایجاد کریں۔ وہی اعمال کریں جو مولا نے ہم سے چاہے ہیں، کہ جو زمانہ غیبت میں مولا چاہتے ہیں ہم صلہ رحمی کریں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم مولا کا ذکر کریں، ہم امام کی معرفت پیدا کریں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن میں غور و فکر کریں، ہم دوسرے مومنین کے کام آئیں۔ یعنی اس قسم کے اعمال جو مولا نے ہم سے چاہیں اور جنہیں ہم وظائف منتظرین کہتے ہیں، خود اپنی طرف سے کوئی چیز نہ بنائیں۔ آپ گھر میں اگر کوئی جگہ مخصوص کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ مولا وہاں آئیں، مولا نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم گھروں میں کوئی جگہ مخصوص کریں، کوئی جائے نماز مخصوص کریں، کوئی کرسی مخصوص کریں، کوئی چیزیں، یہ ساری ہماری اپنی سوچیں ہیں اور اپنے توہمات ہیں اور ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ آئمہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ اس کو اگر مقدس ہونے کا درجہ دے دیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال دن بہ دن ایسے ہوں کہ مولا ہم سے راضی ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، برائیاں ختم ہوں، اور اگر کوئی برائی ہو تو استغفار ہو۔ امام کو وہ شخص اچھا لگتا ہے جس کا سارا دن پاکیزہ گزرا، اور یعنی جس دن ہم گناہ نہ کریں اس دن امام کی مسکراہٹ ہمیں ملے گی، بس اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ چیزیں ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں، اگر کسی نے بنائی ہیں تو اس کی چونکہ رہنمائی نہیں ہوئی، اسے کسی نے بتایا نہیں، اس نے ایسے ہی کسی سے سنا اور یہ چیزیں بنا لی۔ معمولاً یہ جہلا کا کام ہے، اہل معرفت ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے دل اور اپنے اعمال کو مولا کے لیے سجاتے ہیں،
نہ کہ زمین کی کوئی جگہیں یا فلاں چیزیں۔ ہاں جو چیزیں روایات میں بتائی گئیں یا ہمارے علماء نے حکایات سے بتائیں، جیسے مسجد سہلہ ہے، مسجد جمکران ہے، ہاں یہ مخصوص ہیں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے، اپنی طرف سے گھر کی کوئی چیز مخصوص نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی معرفت سے فیض یاب کرے، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔